بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اندراج کے ساتھ میں ہوں ندیم آفتاب۔ دوستو، ایران نے ایک مرتبہ پھر سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ بدھ کے روز اپنے خطاب میں ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ ایران سے معافی مانگے اور جوہری معاہدے کا زر تلافی ادا کرے تو ایران کو مذاکرات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ٹرمپ انتظامیہ کی محض باتیں ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں۔ واضح رہے کہ 2018 میں جوہری معاہدے سے امریکی علیحدگی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کئی مرتبہ ایران کو مذاکرات کی پیشکش کر چکے ہیں، جس کے بعد سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا مشرق وسطیٰ میں ایران کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے؟ اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش کا تعلق نومبر میں ہونے والے امریکی انتخابات سے ہے؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے آج کے اندراج میں، ہمارے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے اگر مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایران کے کردار پر بات کی جائے تو مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایران کے کردار کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ سخت قسم کی امریکی اقتصادی پابندیوں کے باوجود ایران مشرق وسطیٰ میں دوسری بڑی معیشت ہے۔ پہلے سعودی عرب، روس کے بعد ایران کی معیشت ہی آتی ہے، جس سے اس بات کا تاثر بھی ملتا ہے کہ خطے میں جو طاقت کا توازن ہے وہ شاید ایران کی وجہ سے ہی برقرار ہے۔ اگر خطے میں ایران کی موجودگی نہ ہو تو شاید سارا خطہ سعودی عرب کے زیر اثر چلا جائے، لیکن خطے میں ایران کی موجودگی اس بات کا تاثر دیتی ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن برقرار ہے۔ جس طرح سے اگر بر صغیر کی بات کریں تو ایک طرف اگر انڈیا ہے تو اس کے ساتھ پاکستان بھی موجود ہے، تو ہر خطے میں یہ طاقت کا توازن جو ہے یہ برقرار رکھنا عالمی سیاست کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اس خطے میں جو ایران کا کردار ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایران ہی ہے جو خطے میں مختلف قسم کی پراکسی وارز اپنے بل بوتے پہ لڑ رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ایران کی قومی سلامتی کا اہم جز خطے میں جاری پراکسی وارز ہی ہیں، چاہے وہ یمن کی وار ہو یا اس کے علاوہ شام کا معاملہ ہو یا عراق کا معاملہ ہو۔ ہر جگہ پہ ایران کی جو ملیشیاز ہیں، ایران کی جو پراکسی وارز ہیں وہ انتہائی اگریسو انداز میں جاری رہتی ہیں۔ البتہ بعض اوقات اس سے ایران کو عالمی سطح پر نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود شاید ایران کی جو قومی سلامتی پالیسی ہے اس کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ خطے میں مختلف قسم کی پراکسی وارز جو ہیں وہ جاری رہیں، کیونکہ اگر ایران سے باہر اس قسم کی پراکسی وارز نہیں ہوگی تو وہ سب کچھ ایران کے اندر آ جائے گا۔ اس وجہ سے مشرق وسطیٰ میں اکثر اوقات آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ چاہے وہ شام کا علاقہ ہو، چاہے وہ عراق کا علاقہ ہو، یمن ہو، لیبیا ہو یا کچھ اور باقی جگہیں ہوں، ایک طرف آپ کو سعودی عرب آتا ہے نظر تو اس کے ساتھ آپ کو ایران بھی کھڑا نظر آتا ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور دونوں عالمی سیاست کے اس خطے میں اہم پلیئرز مانے جاتے ہیں۔ اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پالیسی کی بات کی جائے تو اسے ایک فریز میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ فریز ہے میکسیمم پریشر پالیسی۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ اگر ایران پر ایٹ دا سیم ٹائم زیادہ سے زیادہ پریشر قائم رکھا جائے تو شاید ایران سے وہ تمام چیزیں حاصل کر لی جائیں جو کہ پچھلی امریکی انتظامیہ جو ہے وہ ایران سے حاصل نہیں کر پائیں گی۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت امریکہ میں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ برسر اقتدار آئے ہیں ان کا ایران کے حوالے سے رویہ انتہائی اگریسو اور جارحانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2018 میں یعنی اپنے اقتدار میں آنے کے محض ایک سال بعد ہی انہوں نے 2015 میں ایران کے ساتھ 6 عالمی طاقتوں کے ہونے والے جوہری معاہدے سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، جس کے بعد انہوں نے ایران پر میکسیمم پریشر پالیسی کو اپلائی کر دیا، جس کے بعد انہوں نے ایران پر سخت قسم کی اقتصادی پابندیاں لگا دیں، ایران کے
مختلف قسم کے جو کاروبار ہیں، مختلف قسم کی شخصیات ہیں، ان کو ناپسندیدہ قرار دے کر بلیک لسٹ کر دیا۔ ایران کے کاروبار کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ جو ایران کے عالمی ریلیشنز ہیں ان پر بھی امریکہ نے کافی اثر و رسوخ دکھایا۔ اس کی سب سے بڑی مثال جب سعودی آئل فیسلٹیز پر حملے ہوئے تو امریکہ نے براہ راست ایران کو سخت قسم کی دھمکیاں دیں کہ ایران کو اس کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ البتہ بعد میں ہوا کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی میکسیمم پریشر کی پالیسی تھی، اور شاید اسی کا اظہار ہے کہ امریکہ نے اس سال کے آغاز میں ایران کے ایک انتہائی اہم کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو بھی بغداد ایئرپورٹ پر قتل کر دیا تھا، جس سے اس بات کا ثبوت ملتا تھا کہ شاید امریکہ ایران کو کسی بھی قسم کی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ لیکن جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا، ایران نے اس حملے کا ایک انتہائی اگریسو انداز میں جواب دیا، تو اس وقت سے شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ احساس ہو گیا کہ ان کی میکسیمم پریشر کی جو پالیسی ہے وہ ایران پر کارگر نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے بعد ایران کے اثر و رسوخ میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ ایران کا رویہ پہلے سے کہیں زیادہ جارحانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے البتہ کئی مرتبہ مذاکرات کی پیشکش کی ہے، لیکن ایران اس کو ہمیشہ سے رد کرتا آیا ہے، جس سے اس بات کا تاثر ملتا ہے کہ شاید ایران کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کہ وہ امریکہ کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کریں تو مشرق وسطیٰ میں ایران کے کردار میں اور ایران کے اثر و رسوخ میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یاد رہے جس نے پہلے بات کی کہ 2018 میں جوہری معاہدے سے امریکی علیحدگی کے بعد ایران کی پالیسی مکمل طور پر چینج ہو گئی تھی، کیونکہ ایران کا یہ خیال تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ سے اس انداز میں ڈیل نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے کہ اوباما انتظامیہ سے ڈیل کیا تھا ایران نے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے انتہائی جارحانہ پالیسیاں اپنائیں، اور 2020 کے آغاز میں ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ان کی پالیسیوں میں بہت زیادہ شدت آ گئی، جس کی سب سے بڑی مثال ایران کی جو یورینیم افزودہ کرنے کی پالیسی ہے اس میں کافی حد تک اضافہ ہوا۔ یہ اصل میں وہی ایک نیوکلیر پروگرام ہے جس پر ایران کا 6 عالمی طاقتوں سے معاہدہ ہوا تھا، لیکن چونکہ اب امریکہ معاہدے سے باہر ہے تو اب ایران واپس اسی انداز میں آپ کہہ لیں کہ خطے میں اور اپنے ملک کے اندر بھی اس پہ واپس آ رہا ہے جو کہ معاہدے سے پہلے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے اپنی یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایران کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس میں بھی کافی زیادہ امپروومنٹس آئی ہیں۔ ایران کے پاس اب ایسے میزائل آ چکے ہیں جو کہ خطے میں موجود تمام ممالک کو ایٹ دا سیم ٹائم نشانہ بنا سکتے ہیں اور وہ ریڈار میں بھی نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ خطے میں جو ایران کی پراکسی وارز ہیں ان میں کافی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو امن ہے وہ شاید آب خواب ہی بن کر رہ گیا ہے، لیکن یہ وہ پوائنٹس نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ امپروو ہو چکی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حال ہی میں ایران نے ایک امریکی ڈرون کو بحفاظت اپنے ملک میں اتار لیا، یعنی اتنی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی اب ایران کے پاس آ چکی ہے، اور یہ سارا کچھ پہلے امریکہ کے جوہری معاہدے سے انخلا اور اس کے بعد جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ہوا، اور اب شاید ایران ایک لمبے عرصے تک اس قسم کی پالیسیوں پر کاربند رہے، یا شاید اس وقت تک رہے جب تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں صدر برقرار ہیں۔ اور سعودی عرب سے امریکی میزائل ڈیفنس سسٹم کی واپسی نے ایران کو ایک ایسا راستہ دیا کہ وہ خطے میں شاید اپنے آپ کو ایک انتہائی پاورفل پلیئر کے طور پر سامنے لا سکتا ہے۔ چونکہ اب امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں تو ایران نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ تو اوورآل اگر بات کی جائے تو خطے میں ایران کے اثر و رسوخ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور اب شاید امریکہ کو بھی اس بات کا
احساس ہو چکا ہے کہ ایران پر اس قسم کی میکسیمم پریشر کی جو پالیسیز ہیں وہ کارگر نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2018 کے بعد سے کئی مرتبہ ایران کو مذاکرات کی پیشکش کر چکے ہیں۔ اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بار بار کی مذاکرات کرنے کی پیشکش کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، تو اس میں ہمیں کافی وجوہات نظر آتی ہیں۔ پہلی وجہ تو خطے میں ایران کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہے، اور اس کے بعد شاید امریکہ کو اس بات کا احساس بھی ہو گیا خطے میں ایران کا اثر و رسوخ بڑھ چکا ہے اور امریکی مفادات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو امریکہ اس صورتحال میں کافی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کئی مرتبہ مذاکرات کی پیشکش کر چکے ہیں، لیکن ان کا ایک ریلیشن جو ہے وہ نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات سے بھی بنتا ہے، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے، کوئی نہ کوئی ایسا ہتھیار مل جائے جو کہ وہ الیکشن میں استعمال کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک طرف چین کے ساتھ ایک قسم کا تنازع جو ہے وہ کھول چکے ہیں۔ اس سے پہلے افغان امن عمل جو ہے اس میں بھی انہوں نے کافی پیش رفت دکھانے کی کوشش کی، اور اب ایران کو بار بار مذاکرات کی پیشکش، تو وہ یہ سارے چیزیں ہیں جو ان کے خیال میں انہیں الیکشن میں فائدہ دے سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ساتھ چین کو بھی انگیج کیے ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس کو لے کر بار بار جو ہے ان کا رویہ کافی اگریسو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اب ایران کو بار بار مذاکرات کرنے کی پیشکش بھی اسی امریکی صدارتی انتخابات کی جو مہم ہے اس کا ایک حصہ لگتا ہے۔ لیکن تاحال تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس میں کوئی اتنی زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا رویہ شاید اتنا زیادہ اگریسو اور جارحانہ ہے کہ عالمی سیاست میں اب ان پر اعتبار کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کردار میں بھی کافی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ تو اب یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا کہ اب کی بار ایران امریکہ کے ٹریپ میں آ جائے اور امریکہ سے مذاکرات کرنے کی حامی بھر لے، لیکن حتمی طور پر اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کیا ہوتا ہے اس کا فیصلہ تو شاید آنے والا وقت کرے گا، لیکن اگر اس کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دس از ندیم آفتاب سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔